بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہجرت کے لفظی معنی چھوڑنا ہے۔ جو لوگ دینی یا دنیاوی مقصد کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ قریش کے ظلم و ستم اور تشدد کی ابتدا 490 کے وسط یا آخر میں ہوئی۔ شروع میں تو یہ ظلم کم تھا، مگر پھر دن بدن ماہ باماہ بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ 590 کے وسط میں انتہا کو پہنچ گیا اور مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا دوبھر ہو گیا۔ وہ مجبور ہو گئے کہ اس دردناک صورتحال سے نجات کا کوئی طریقہ سوچیں۔ یہی وہ وقت تھا جب مشرکین نے یہود کی انگیخت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ سورت 3 واقعات پر مشتمل تھی۔ ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے واضح اشارات تھے۔ مثلاً اصحاب کہف کا واقعہ مومنین کی رہنمائی کرتا ہے کہ جب دین میں فتنے کا خدشہ ہو تو اللہ کی ذات عالی پر توکل کر کے ظلم و کفر کے مراکز سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ قریش مکہ کے ظلم و ستم اور جبر سے تنگ آ کر مسلمانوں نے ہجرت کا جو فیصلہ کیا وہ ہجرت تھی، ہجرت حبشہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حوالے سے تفصیل سے آگاہ کریں گے، تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا کر دے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتلاتا ہے کہ ضروری نہیں حالات کا نتیجہ زمینی حقائق کے مطابق ہی ہو، بلکہ بسا اوقات معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ اسی میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ ظلم و تشدد کا عنقریب خاتمہ ہوگا اور مسلمانوں کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ شاہد ہے کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے، اور کامیابی ایمان کا راستہ اختیار کرنے میں ہے، کفر میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور کے یاجوج ماجوج سے اپنے کمزور بندوں کو نجات دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے بندے بھیجتا رہتا ہے، اور زمین کی وراثت کے زیادہ حقدار اللہ کے نیک بندے ہی ہیں۔ پھر سورہ زمر نازل ہوئی، وہ بھی ہجرت کا اشارہ کر رہی تھی اور اعلانیہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صرف صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر پورا دیا جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں نے ان اشارات کو سمجھ کر ہجرت کی۔ حبشہ کی طرف ان کی ہجرت ظلم کے علاقے سے امن و امان کے علاقے کی طرف تھی اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے تھی۔ مورخ ابن اسحاق نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے، جب ہمارے لیے وادی مکہ کی زمین تنگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو اذیت میں مبتلا کیا گیا اور انہیں اپنا دین انتہائی خطرے میں نظر آیا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مصائب وقتی طور پر کم نہیں کر سکیں گے، جبکہ آپ خود اپنے چچا اور قوم کی حفاظت میں ہیں اور صحابہ کرام جیسی اذیتیں آپ کو نہیں پہنچ سکتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، حبشہ کے علاقے میں ایک رحم دل بادشاہ حکمران ہے، وہاں ظلم و ستم نہیں ہوتا، تم وہاں چلے جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالی حالات ٹھیک کر دے یا کوئی اور راستہ نکال دے۔ چنانچہ ہم حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے اور وہاں جا کر اکٹھے رہنے لگے۔ علاقہ بہترین، حکمران بہترین، دینی لحاظ سے کوئی خوف و خطر نہیں تھا، نہ کسی ظلم و ستم کا کوئی خدشہ تھا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ مسلمان چھپ کر نکلے تھے، 11 مرد تھے اور 4 عورتیں۔ وہ دوڑتے بھاگتے شیبہ بندرگاہ پر پہنچے، کوئی سوار تھا، کوئی پیدل۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر یہ وہاں پہنچے، ادھر تاجروں کی 2 کشتیاں وہاں لنگر انداز ہوئیں، انہوں نے آدھا دینار کرایہ لے کر حبشہ پہنچا دیا۔ یہ ہجرت رجب 590 میں ہوئی۔ قریش مکہ کو پتہ چلا تو پیچھے بھاگے، سمندر تک پہنچے، مگر اس وقت تک صحابہ کرام جا چکے تھے، چنانچہ کوئی مسلمان ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ ابن سعد نے ایک دوسری روایت میں 12 مردوں اور 4 عورتوں کے نام بتائے ہیں۔ ابن سیدنا الناس نے بھی اس کی تائید کی ہے
تاہم انہوں نے 5 عورتوں کا اضافہ کیا ہے جن کا نام ام کلثوم بنت سہیل بن عمر ہے اور وہ ابو صبرہ کی بیوی تھیں۔ ابن اسحاق کی روایت کہ وہ 10 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر نہیں کیا اور حضرت حاتب کا ذکر شک کے الفاظ میں کیا ہے۔ ذہبی نے ابن اسحاق کی موافقت کی ہے مگر انہوں نے ابو صبرہ کا ذکر کیا ہے اور ابن مسعود اور حاتب یا ابو حاتب کا ذکر نہیں کیا۔ دوستو، ان مہاجرین میں حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ یہی ام سلمہ بعد میں ام المومنین بنی۔ انہوں نے ہجرت حبشہ کے بارے میں لمبی روایات بیان کی ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی شامل تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ اس ہجرت کو حبشہ کی ہجرت اولیٰ کہا جاتا ہے۔ ابن حشام نے بیان کیا ہے کہ ان کے امیر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دوستو، یہ مہاجرین زیادہ دیر تک حبشہ میں نہ ٹھہر سکے کیونکہ ان کو ایسی خبریں ملنے لگی تھیں کہ مکہ والے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی سال شوال میں مکہ واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ لیکن جب یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ سب خبریں جھوٹا پروپیگنڈا تھیں۔ دشمنوں کی آگ تو بدستور بھڑک رہی ہے۔ پھر کچھ لوگ واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی قریشی سردار کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حبشہ سے واپسی بلا وجہ نہیں تھی بلکہ اسلام اور بت پرستی میں صلح ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بتوں کی تعریف کی اور ان کی قدر و منزلت کو تسلیم کر کے کفار کے قریب ہونا چاہا۔ ان کے خیال کے مطابق آپ نے مشرکین کے سامنے سورہ نجم تلاوت فرمائی اور جب اس کی اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے، تم مجھے لات اور عزا کی خبر دو اور تیسری دیوی منات کی جو گھٹیا ہے، تو شیطان نے مشرکین کو یہ الفاظ سنا دیے، یہ بلند مرتبہ مورتیاں ہیں جن کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ پھر سورت کے آخر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو کافروں نے بھی سجدہ کر لیا۔ جب اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی تو مہاجرین نے سمجھا کہ قریش اسلام لا چکے ہیں۔ اصل میں دوستو یہ قصہ جھوٹ تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بہت سے مفسرین نے یہاں غرانیق کا قصہ بیان کیا ہے لیکن اس کی تمام سندیں مرسل ہیں۔ مجھے اس کی کوئی صحیح سند دکھائی نہیں دیتی، واللہ عالم۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے اس قصے پر کئی اعتراضات کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ اس حدیث کو صحت کا التزام کرنے والے کسی محدث نے بیان نہیں کیا، نہ اسے کسی ثقہ اور معتبر راوی نے محفوظ اور متصل سند سے بیان کیا ہے، جبکہ اس کے تمام راوی ضعیف ہیں، تمام سندیں مضطرب اور الفاظ مختلف ہیں۔ اسی جیسی روایات میں صرف وہ مفسرین و مورخین دلچسپی رکھتے ہیں جو ہر عجیب و غریب روایت بیان کرنے کے شائق ہیں اور کتابوں سے ہر صحیح و ضعیف روایت نقل کرنے کے عادی ہیں۔ جن مفسرین و تابعین سے یہ قصہ منقول ہے ان میں سے کسی نے اسے کسی صحابی کی طرف منسوب نہیں کیا۔ ان سے بعد والی اکثر سندیں بھی ضعیف اور غیر معتبر ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس قصے کے ماخذوں اور اسانید کا حوالہ دینے کے بعد یوں تبصرہ کیا، اس قصے کی تمام سندیں ضعیف ہیں۔ بالفرض تسلیم کر لیں کہ یہ قصہ سندن صحیح ہے تو کیا اس طرح یہ قصہ صحیح ثابت ہو جائے گا؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ دوستو، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ قصہ من گھڑت ہے، اس قصے کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ قصہ قرآن مجید کی تعلیمات عالیہ کے خلاف ہے۔ اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرما دیا تھا، بلا شبہ میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں مگر گمراہوں میں سے جس نے تیرا اتباع کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو گمراہی سے کوسوں دور رکھا ہے، اور شیطان کا سردار ابلیس خود اقرار کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اس نے کہا تو قسم ہے تیری عزت کی، میں ضرور بالضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ غور فرمائیے، نبی عالی مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون مخلص و خالص ہو سکتا ہے؟
بلکہ شیطان کو تو ان مومنین پر بھی غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا جو رب تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں پر اس کا کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہاں پر شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ آخر مشرکین نے سجدہ کیوں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو صحیح بخاری میں اتنی بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور مشرکین کے ایک ملے جلے مجمع میں سورہ نجم پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت کے اختتام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا۔ پھر کیا مسلمان اور کیا مشرک سب کے سب یکبارگی سجدے میں گر پڑے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سورت کے آخری آیات دل دہلا دینے والی ہیں، جنہیں سن کر دل میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے وہ آیات پڑھیں اور پرجلال لہجے میں انہیں ڈراتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے، اور اس نے الٹ جانے والی بستی کو زمین پر دے مارا، پھر اس کو اس تباہی و بربادی نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپا، پھر اے انسان تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا۔ یہ رسول تو پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ کیا پھر اس بات یعنی قرآن سے تم تعجب کرتے ہو، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل کود میں مست ہو؟ تو حق کی رانائی اور زیبائی کے آگے یہ متکبرین اس قدر بے بس ہو گئے کہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ مسلمانوں کو تو بہرحال سجدہ کرنا ہی تھا، حتیٰ کہ ولید بن مغیرہ جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے بھی کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور اسی پر سر رکھ دیا۔ لیکن جب انہیں ہوش آیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ ایمانی روب و جلال نے ہماری لگام موڑ دی تھی، تو وہ انتہائی نادم ہوئے اور خفت کے مارے کہنے لگے کہ ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ اس لیے کر لیا کہ انہوں نے ہمارے بتوں کی تعریف کی تھی۔ دوستو، یہ تھا ذکر پہلی ہجرت حبشہ کا، جس میں مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک جھوٹا قصہ منسوب کیا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں دوسری ہجرت حبشہ کا۔ جب پہلی ہجرت حبشہ میں جانے والے بعض افراد واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر تو ابتلا اور مصائب میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، تو اس بیچارگی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت کی اجازت دی۔ اس ہجرت میں 80 سے زیادہ مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نجاشی کی طرف بھیجا۔ ہم تقریباً 80 آدمی تھے، ان میں جعفر، عبداللہ بن عرفہ، عثمان بن مظعون اور ابو موسیٰ اشعری جیسے سابقون والاولون صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شامل تھے۔ انہوں نے عورتوں کی تعداد نہیں بتائی۔ دوستو، ابن اسحاق نے ہجرت حبشہ کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یوں بیان کی ہے، جب ہم حبشہ پہنچے تو ہم نے بہترین پناہ دہندہ نجاشی کے ہاں پناہ لی۔ ہم اپنے دین کے متعلق بے خوف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ہمیں کوئی تکلیف دی جاتی تھی، نہ ہمیں کوئی نامناسب بات سننی پڑتی تھی۔ قریش کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نجاشی کے پاس 2 مضبوط جوان بھیجے جائیں، ان کے ہاتھ نجاشی کو مکہ کے بہترین تحائف ارسال کیے جائیں۔ مکہ سے جو بہترین چیز حبشہ بھیجی جاتی تھی وہ نفیس چمڑا تھا۔ قریشیوں نے بہت سا چمڑا اکٹھا کیا اور اسے بطور تحفہ بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نجاشی کے ہر بطریق کو بھی تحفے تحائف بھیجے، اور یہ سارا مال و متاع عبداللہ بن ابی ربیہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ روانہ کیا، اور انہیں نصیحت کی کہ وہ نجاشی سے پہلے ہر بطریق کو تحفے پیش کریں، پھر آخر میں نجاشی کو تحفے پیش کریں اور درخواست کریں کہ کوئی تحقیق و تفتیش کیے بغیر مسلمانوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ یہ دونوں نجاشی کے پاس پہنچے، اس کے بطریقوں کو تحفے پیش کیے اور کہا، تمہارے ملک میں ہمارے کچھ بے وقوف نوجوان بھاگ آئے ہیں، وہ اپنی قوم کا دین چھوڑ چکے ہیں اور تمہارا دین بھی قبول نہیں کیا۔ وہ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں جس کے نہ ہم قائل ہیں نہ تم۔ حدیث میں ہے کہ قریشی وفد نے بطریقوں سے طے کیا کہ وہ نجاشی کو مشورہ دیں کہ ان لوگوں کو بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے وفد کے سپرد کر دیا جائے، لیکن جب بات نجاشی کے پاس پہنچی تو اس نے یہ مشورہ نہ مانا اور کہا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں بذات خود ان کی بات سن سکوں۔
جب مسلمان نجاشی کے پاس حاضر ہوئے تو ان کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی۔ انہوں نے نجاشی کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حقیقت بیان کی اور کفار کا طرز عمل بھی بتایا۔ نجاشی نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی وحی میں سے کچھ پڑھنے کو کہا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی۔ نجاشی سن کر رونے لگا اور اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے دربار کے پادریوں کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی خوب روئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود مقدس کتابیں آنسوؤں کی جھڑی سے بھیگ گئیں۔ پھر نجاشی نے قریش کے سفیروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ تعلیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم ایک ہی منبع نور سے نکلی ہوئی ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں کبھی بھی تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ سے کہنے لگے، اللہ کی قسم کل میں ایسا ہیلا اختیار کروں گا جو ان کی کھیتی کو ملیا میٹ کر دے گا، ان کا کوئی فرد زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے دن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پھر نجاشی کے پاس پہنچے، کہنے لگے، یہ لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں بہت گستاخی کی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ آ گئے تو ان سے پوچھا، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی بھیجی ہوئی روح اور کلمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کماری مریم بطول مقدس کی طرف القاء کیا تھا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور حضرت جعفر سے کہا، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زائد نہیں۔ درباری بطریق اگرچہ اس پر کشمکش کا شکار ہو رہے تھے، مگر نجاشی نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور مسلمانوں کو اپنے علاقے میں پروانہ امن عطا کر دیا اور قریش کے تحائف واپس کر کے انہیں ناکام و نامراد لوٹا دیا۔ قریش کی یہ سفارت تو ناکامی سے دوچار ہوئی، مگر انہوں نے اس کا غصہ ان مجبور و بے بس مسلمانوں پر نکالا جو ان کے ظلم کا شکار تھے۔ البتہ اسلام کو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ دو عظیم افراد حضرت نجاشی اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان لانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ مسلمان یہاں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جب مکہ کے مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو حبشہ کے کچھ مہاجر تو جنگ بدر سے پہلے ہی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ 33 آدمی تھے اور 8 عورتیں۔ باقی مہاجرین حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں اس وقت واپس گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے۔ یہ 7 ہجری کی بات ہے۔ دوستو، بعض مسلمانوں کے حبشے کی طرف ہجرت کر جانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے دارالکفر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل ہو اور ناممکن ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جگہ چلا جائے جہاں وہ آزادانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان، مال اور وطن قربان کرنا بھی دین کے بنیادی امور میں شامل ہے، کیونکہ اگر دین ہی ختم ہو گیا تو جان، مال یا وطن کا کیا فائدہ؟ یہ چیزیں دین کے تابع ہیں۔ دین ختم ہونے کے بعد یہ چیزیں بھی نابود ہو جاتی ہیں۔ اگر دین قوی ہو، اس کی شان و شوکت بلند ہو، معاشرے میں اس کے ارکان مستحکم ہوں اور دلوں میں اس کے عقیدے جاگزی ہوں، تو دین کے راستے میں جو چیزیں بھی صرف ہو جائے، مال ہو یا زمین و وطن، وہ پہلے سے بھی زیادہ قوی بن جاتی ہیں، کیونکہ شرف، قوت اور بصیرت کے انوار اس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہجرت بذات خود تکلیف اور مصیبت کا مجسمہ تھی، لیکن یہ سب کچھ اور مال و وطن کی قربانی دین کی خاطر ہے۔ یعنی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی مصیبت اس وقت تک گوارا کر لی جائے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آ جاتی۔ مسلمانوں کے لیے ایسے پرآشوب حالات میں غیر مسلموں کی پناہ حاصل کرنا جائز ہے، چاہے وہ غیر مسلم اہل کتاب ہوں جیسے نجاشی جو عیسائی تھے، یا وہ مشرک ہوں جیسے واپس آنے والے مسلمان بعض مشرک سرداروں کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی پناہ اور حمایت حاصل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی کے وقت مطعم بن عدی کی پناہ حاصل کی تھی۔ عبید اللہ بن جہش کے مرتد ہو جانے میں بھی نصیحت و عبرت کا سامان موجود ہے۔ اس کا ارتداد مسلمانوں کے لیے شدید صدمے کا باعث تھا، کیونکہ وہ پہلے حنفا یعنی موحدین میں شمار ہوتا تھا، پھر وہ مسلمان ہوا اور اپنی بیوی کے ساتھ
ہجرت حبشہ کی۔ وہاں جا کر عیسائی ہو گیا۔ وہ مسلمانوں سے کہا کرتا تھا ہمیں سب کچھ کھلی آنکھوں سے نظر آ گیا، تم آنکھیں جھپکاتے رہ گئے۔ دراصل کتے کا بچہ اپنی پیدائش کے بعد جب دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش میں انہیں جھپکاتا ہے، پھر دیر بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اس نے یہ مثال اپنے آپ پر اور مسلمانوں پر چسپاں کی تھی۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت نجاشی کے قبول اسلام کا۔ مورخ ابن اسحاق نے اپنی ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت نجاشی فوت ہوئے تو بتایا جاتا تھا کہ ان کی قبر پر عرصہ دراز تک نور نظر آتا رہا۔ اس صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی قوم نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی کرنے سے پہلے مسلمانوں کے لیے بحری جہاز تیار کرا دیے تاکہ اگر شکست ہو جائے تو مسلمان ان پر سوار ہو کر عرب پہنچ جائیں۔ ایک تحریر یہ بھی لکھی جس میں اس نے اپنے اسلام لانے کا اقرار کیا۔ یہ تحریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی تھی، اس لیے جب وہ فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن اسحاق کی یہ بات بنیادی طور پر صحیحین کی روایات کے مطابق ہے جن میں نجاشی کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے وفات کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن وہ فوت ہوئے تھے۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ بخاری و مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج حبشہ کا ایک نیک شخص چل بسا، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اسے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کی موت کی اطلاع دینا درست ہے کیونکہ اس کا مقصد اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ البتہ فخر و تکبر اور لوگوں کی کثرت اور اظہار و وجاہت کے لیے اعلانات ممنوع ہیں۔ اس طرح میت کے اوصاف بیان کر کے اعلان وفات کرنا بھی ممنوع ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایک بھائی فوت ہو گیا ہے، اٹھو اور اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ حدیث اس امر کی صراحت کرتی ہے کہ حضرت نجاشی کی وفات اسلام پر ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ یہ نجاشی جو مسلمان ہوا تھا وہ نجاشی نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا تھا جب آپ نے مختلف بادشاہوں اور خود مختار حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے، انہوں نے اسلام لانے کی ترغیب دی تھی۔ یہ بات صحیح مسلم کی ایک روایت سے واضح ہوتی ہے، لیکن صحیح مسلم ہی کی 2 اور روایتوں میں یہ صراحت نہیں ہے، جس کی بنا پر شیخ عبد القادر کا میلان اس بات کی طرف ہوا کہ جس نجاشی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا وہی نجاشی ہے جس کی طرف آپ نے مکتوب گرامی ارسال فرمایا تھا، کیونکہ تاریخ کتابوں میں صرف ایک نجاشی ہی کا ذکر ہے۔ نجاشی کی طرف بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو امام بحقی رحمہ اللہ نے ابن اسحاق کی بے سند روایت سے نقل کیا ہے۔ ابن کثیر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ظاہر یہی ہے کہ یہ نامہ مبارک اس نجاشی کی طرف ہے جو مسلمان نجاشی کے بعد اقتدار میں آیا۔ حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کا میزبان مسلمان نجاشی تھا۔ یہ نامہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت لکھا جب آپ نے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے جن میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی گئی تھی۔ یہ فتح مکہ سے تھوڑا عرصے پہلے کی بات ہے، لہٰذا یہ نامہ مبارک دوسرے نجاشی کی طرف تھا نہ کہ پہلے کی طرف۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی ابن کثیر کی رائے اور صحیح مسلم کی روایت ہی کو ترجیح دی ہے کہ جس نجاشی کا آپ نے جنازہ پڑھا تھا وہ اور تھا، اور جس نجاشی کو بذریعہ خط اسلام کی دعوت دی گئی وہ اور تھا۔ حضرت نجاشی کے اسلام لانے کے بارے میں وارد شدہ روایات سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان حضرت جعفر، دیگر صحابہ اور اپنے پادریوں کے سامنے کیا تھا، لیکن بطریقوں اور عام پادریوں نے دین کی اس تبدیلی کو قبول نہ کیا اور ان سے ناراض ہو کر عوام کو ان کے خلاف بھڑکایا، جس سے ان کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نجاشی کی مدد فرمائی اور بغاوت ختم ہو گئی۔ تاہم نجاشی کو تقیہ کرنا پڑا اور کافروں کے خلاف تقیہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کافر کو جنگ میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس نے ایک تحریر لکھی جس میں توحید کا اقرار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف تھا۔ یہ گواہی بھی لکھی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی بھیجی ہوئی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ پھر نجاشی نے یہ تحریر لباس سے اوپر پہنے جانے والی قبا کی اندرونی جانب اپنے دائیں کندھے کے قریب رکھ لی۔ پھر وہ عوام کی طرف نکلے
जो पहले ही सफ़े बांधे खड़े थे। नजाशी कहने लगे, ए हबशा के आवाम, क्या मैं सब लोगों से बढ़कर तुम पर हक नहीं रखता? वो कहने लगे, ज़रूर। नजाशी ने कहा, तुमसे मेरा सलूक कैसा रहा? उन्होंने कहा, बेहतरीन। नजाशी ने कहा, तो फिर क्या वजह है कि तुम बगावत पर तुले हुए हो? वो कहने लगे, आपने हमारा दीन छोड़ दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नजाशी ने कहा, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? वो कहने लगे, वो अल्लाह के बेटे हैं। नजाशी ने अपना हाथ कुबा पर उस तहरीर वाली जगह पर रखा और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम इससे कमो बेश नहीं थे। नजाशी का मकसद था कि इस तहरीर से कमो बेश नहीं थे जिस पर उन्होंने हाथ रखा है। अवाम ने समझा कि वो हमारे अकीदे की बात कर रहे हैं, इसलिए अवाम खुश हो गए और अपने अपने घरों को चले गए। इस वाक़े की पूरी तफसील रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहुंच गई थी। इसके बावजूद जब हज़रत नजाशी फौत हुए तो आपने उनका जनाजा भी पढ़ा और उनके लिए बख्शिश की दुआ भी फरमाई। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत नजाशी का। आइए अब जिक्र करते हैं हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कबूल इस्लाम का। दोस्तों, कुरैश का मुसलमानों पर शदीद जुल्म व सितम कुरैश के बहादुरों को दीन इस्लाम में दाखिल होने से ना रोक सका। आम मुसलमानों और ख़ुसूसन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हसद व बुग़्ज़ से भरी हुई इस फ़िज़ा में अल्लाह ताला ने यह फ़ैसला फ़रमाया कि अबू जहल का हद से बढ़ा हुआ गैज़ व गज़ब हज़रत हमज़ा के कबूल इस्लाम का सबब बन जाए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और कुरैश के बड़े मजबूत पहलवान थे। इब्ने इसहाक और इब्ने साद की रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन जदान की एक लौंडी ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया कि अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त बदतमीज़ी, बदजुबानी और बदसलूकी की है। वो फ़ौरन अबू जहल के पास पहुँचे। वो अपनी कौम की मजलिस में बैठा हुआ था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके सर पर इतनी ज़ोर से कमान मारी कि वो शदीद ज़ख्मी हो गया। फिर कहने लगे, तू मेरे भतीजे को गालियाँ देता है जब मैं उसके दीन पर हूँ। इस तरह हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीना इस्लाम के लिए खुल गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हो गए तो कुरैश को यकीन हो गया कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज हो गए हैं और हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें कोई अजियत नहीं पहुँचने देंगे। चुनाचे वो आपके साथ बदसलूकी और बदजुबानी से रुक गए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़या नबूवत के छठे साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारे अरकम को अपना मरकज़ बनाने के बाद का है। दोस्तों, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद आइए अब तज़किरा करते हैं खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के शदीद तरीन मुखालिफिन में से थे। वो शदीद गज़ब और तबीयत की तेज़ी की वजह से मशहूर थे। मुसलमानों को उनके हाथों बड़ी तकलीफ़ों और सज़ाओं का सामना करना पड़ता था। उनके कुरैशी रिश्तेदार और बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, मुझे अच्छी तरह याद है कि हज़रत उमर इस्लाम लाने से पहले मुझे और अपनी बहन को इस्लाम कबूल करने की पादाश में जकड़ दिया करते थे। एक रिवायत यूँ है, काश तू देखता कि जब उमर मुसलमान नहीं हुए थे और वो मुझे और अपनी बहन को जकड़ दिया करते थे। इब्ने इसहाक की रिवायत है कि उम्मे अब्दुल्लाह लैला जो हज़रत आमिर बिन रबिया की बीवी थीं, उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, हम हबशा की तरफ कूच कर रहे थे। मेरे खाविंद आमिर किसी काम से गए हुए थे कि उमर आ गए। उस वक्त वो अपने शिरक पर कायम थे और हमें उनसे बहुत तकलीफ़ें पहुंची थीं। वो मेरे पास आ गए और कहने लगे, उम्मे अब्दुल्ला, तुम लोग कहीं जा रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ, अल्लाह की कसम, हम अल्लाह ताला की फराख ज़मीन पर कहीं चले जाएंगे। तुमने हमें बहुत सताया और हम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े। उम्मीद है अल्लाह ताला हमारे लिए कोई राह नजात मुहैया फरमाएगा। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोच में पड़ गए। उन पर इस बात का बहुत असर हुआ और वो बहुत गमगीन हो गए। जब आमिर घर वापस आए तो लैला कहने लगी, अगर आप उस वक्त उमर की हालत देखते तो अंदाज़ा करते कि वो किस कदर गमगीन और दिल गुदाज नज़र आ रहे थे। आमिर कहने लगे, क्या तुम्हें तवक्को है कि वो मुसलमान हो जाएंगे? लैला ने कहा, हाँ। आमिर कहने लगे, हरगिज़ नहीं। ख़ताब का गदा तो मुसलमान हो सकता है मगर उसका बेटा उमर मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि हज़रत आमिर ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सख्तियाँ और जुल्म सितम देख रखे थे। इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर
ہر چند جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں فطرت سلیم کے پاکیزہ جذبات نے بھی ہلچل مچا رکھی تھی، یہاں تک کہ ان پردوں کے چھٹنے کا وقت آ گیا اور وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، اور ان کی طبیعت کی سختی اسلام کی مضبوطی کا سبب بن گئی۔ جس طرح وہ پہلے کفر میں سخت تھے، اب اسلام میں اور زیادہ سخت اور مضبوط بن گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ پوچھنے لگے، قریش میں کون سا شخص بات پھیلانے اور ڈھنڈورا پیٹنے میں سب سے تیز ہے؟ کہا گیا جمیل بن معمر جمعی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا۔ جمیل نے کعبہ کی طرف دوڑ لگا دی اور لوگوں میں پہنچ کر بلند آواز سے چلایا، او لوگو، عمر بھی بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ کہنے لگے، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں۔ مشرکین کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل جھڑپ ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاص بن وائل ساہمی کی مدد سے کافروں کے شر سے محفوظ رکھا۔ ان کے قبول اسلام کا مشہور واقعہ جس میں ذکر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے انہیں ان کی بہن اور بہنوئی کے مسلمان ہونے کی خبر سنائی اور ان کے اشتعال کا رخ موڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف چل دیے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کو بھی مارا، ان کا خون بہنے لگا۔ خون دیکھ کر غصہ ختم ہو گیا اور ان سے قرآنی آیات سنانے کو کہا۔ بہن کے کہنے پر انہوں نے غسل کیا اور سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھیں تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ مسلمان ہو گئے اور اپنے اسلام کا اعلان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے ماموں آس کی پناہ کلعدم کر دی تاکہ ماریں بھی اور مار بھی کھائیں، جیسا کہ کمزور مسلمانوں کا حال تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت نصیب فرما دی۔ یہ قصہ صحیح سند کے ساتھ روایت نہیں ہوا جو محدثین کے نزدیک قابل قبول ہو، اگرچہ اس قصے کے کچھ اجزاء حسن سندوں کے ساتھ منقول ہیں۔ اسے وسیع اللہ اور دیگر محققین نے ضعیف کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی اور اسلام کو ان کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب سے عمر بن خطاب مسلمان ہوئے ہیں ہمیں عزت حاصل ہو گئی ہے۔ اس مفہوم کی بہت سی روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نصرت اسلام میں وہ عظیم حیثیت رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مثلا ابن اسحاق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا، جب میں مسلمان ہوا میں نے سوچا کہ مکہ والوں میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی رکھتا ہے۔ ذہن میں ابو جہل کا نام ابھرا، میں فوراً چل پڑا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، مجھے دیکھا تو کہنے لگا، اہلاً و سہلاً، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، میں تجھے خبردار کرنے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کی پیش کردہ تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا اور سٹپٹا کر کہنے لگا، اللہ تیرا بھی برا کرے اور اس پیغام کا بھی جو تو لے کر آیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ایک فتح تھی، ان کی ہجرت مدد و نصرت تھی اور ان کی حکومت رحمت تھی۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے ہم کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مشرکین سے زبردست مقابلہ کیا، کعبہ کے پاس نماز پڑھی اور ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام پردے سے باہر نکل آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ہم بیت اللہ کے گرد حلقہ باندھ کر بیٹھنے لگے، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، ظلم و ستم کرنے والوں سے بدلہ لینے لگے اور ترکی با ترکی جواب دینے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مشرکوں نے کہا، اس قوم نے ہم سے پورا بدلہ لے لیا ہے۔ ابن سعد نے محمد بن عبید کی حدیث بیان کی ہے،
مجھے بخوبی یاد ہے ایک وقت تھا جب ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، انہوں نے کافروں سے خوب لڑائی لڑی، حتیٰ کہ انہیں ہمیں روکنے کی ہمت نہ رہی۔ تب ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے لگے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام فاروق رکھا، یعنی جس نے حق و باطل کے مابین خط امتیاز کھینچ دیا۔ یہ روایات محدثین کے کڑے معیار پر تو پوری نہیں اترتی، مگر انہیں ایسے مسئلے میں پیش کرنا درست ہے جس پر نہ کوئی شرعی حکم مرتب ہوتا ہے، نہ اس کا عقیدے سے کوئی تعلق ہے۔ دوستو، یہ بات 100% درست ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا خود اسلام کے لیے عزت اور غلبے کا باعث بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی یہی تھی، اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا۔ دور جاہلیت میں قوت اور دبدبے والے لوگ مسلمان ہوئے تو دعوت اسلام کے لیے بڑا محکم سہارا بنے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرزو مند رہتے تھے کہ عمر بن خطاب اور ابو جہل جیسے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ مزید برآں آپ کا ارشاد گرامی ہے، جاہلیت میں معزز افراد اسلام میں بھی معزز ہیں جبکہ وہ دین کو سمجھ لیں۔ لہٰذا داعیان اسلام کی خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ معاشرے کی با اثر اور مضبوط شخصیات کو دین اسلام کی دعوت ضروری دی جائے، کیونکہ ایسی شخصیات کا قبول اسلام ان کے تابع فرمان عوام کے تردد اور ہیز بیز کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور وہ فوج در فوج مسلمان ہونے لگتے ہیں۔ ہر جگہ اور ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات ان عام کفار کی زبانی بیان فرمائی ہے جو اپنے سرداروں اور قائدین کے پیچھے لگ کر گمراہ ہوئے۔ فرمایا، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ دیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہم کو راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ دعوت و تبلیغ مشرکین کے قائدین اور عوام الناس تک ہی محدود نہیں رہنے چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ یہ دعوت ان قیادتوں تک بھی پہنچائی جائے جو اسلام سے منحرف ہو چکی ہیں اور وہ اپنی جماعتوں اور تنظیموں کو زندگی کے مختلف میدانوں میں غیر اسلامی طریقے پر چلاتی ہیں۔ دوستو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں مسلمانوں کی طرف تلوار حمائل کیے ہوئے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جرأت کے ساتھ ان کی طرف اٹھنا اور ان کے تہبند کی گرہ یا گریبان کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دینا، پھر ان کو سخت الفاظ میں تنبیہ کرنا اور ڈانٹنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرأت و شجاعت کی نایاب مثال ہے۔ اس جرأت و بہادری کا مظاہرہ اور کئی مقامات پر بھی کئی دفعہ ہوا، مثلاً غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور غزوہ حنین میں جب مسلمان تتر بتر ہو گئے، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مثال پامردی اور استقامت کا ثبوت دیا تھا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو بہت تقویت ملی۔ اس بارے میں کئی ایسی احادیث اور روایات موجود ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو دو صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے اسد اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، اور دوسری صف کے آگے مراد رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو بڑے غمگین ہوئے، لیکن کسی میں جرأت تھی کہ کوئی بولتا۔
उस दिन से मुसलमानों के लिए तबलीग दीन में आसानी पैदा हुई और यही वो दिन था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने सच को उमर के कल्ब व लिसान पर जारी कर दिया और वो फारूक है। अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए हक़ को बातिल में फ़र्क कर दिया है। जनाब सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, हम काबा के पास खुले बंदों नमाज नहीं पढ़ सकते थे, यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाए। इसी तरह हज़रत सुहैब बिन सनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम को गलबा नसीब हुआ और हम खुले बंदों इस्लाम की दावत देने लगे और हम हल्का बनाकर बैतुल्ला में बैठते थे। हम बैतुल्ला का तवाफ़ करने लगे और अब हम पर अगर कोई ज़्यादती करता तो हम उससे बदला लेते थे। नाज़रीन, हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम एक फ़तह थी, उनकी हिजरत व मदद नुसरत थी और उनकी हकूमत रहमत थी। उनके इस्लाम लाने से पहले हम काबा के पास नमाज पढ़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने मुशरिकीन से ज़बरदस्त मुकाबला किया, काबा के पास नमाज पढ़ी और हमने भी उनके साथ मिलकर नमाज पढ़ी। हज़रत सुहैब रूमी से रिवायत है, उन्होंने कहा, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाए तो इस्लाम पर्दे से बाहर निकल आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एलानिया इस्लाम की दावत देनी शुरू की। हम बैतुल्ला के गिर्द हल्का बांध कर बैठने लगे, बैतुल्ला का तवाफ़ करने लगे, जुल्म व सितम करने वालों से बदला लेने लगे और तुर्की ब तुर्की जवाब देने लगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए तो मुशरिकों ने कहा, इस कौम ने हमसे पूरा पूरा बदला ले लिया है। इब्ने साद ने मोहम्मद बिन उबैद की हदीस बयान की है, मुझे बखूबी याद है एक वक्त था जब हम बैतुल्ला के पास नमाज पढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाए, उन्होंने काफिरों से खूब लड़ाई लड़ी, हत्ता कि उन्हें हमें रोकने की हिम्मत ना रही। तब हम बैतुल्ला के पास नमाज पढ़ने लगे। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम फारूक रखा, यानी जिसने हक़ व बातिल के माबैन ख़त इम्तियाज़ खींच दिया। ये रिवायात मुहद्दिसीन के कड़े मयार पर तो पूरी नहीं उतरती, मगर उन्हें ऐसे मसले में पेश करना दुरुस्त है जिस पर ना कोई शरई हुक्म मुरतब होता है, ना उसका अकीदे से कोई ताल्लुक़ है। ये बात बिल इत्तफ़ाक़ मुसल्लम है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबूल इस्लाम ख़ुद इस्लाम के लिए इज़्ज़त और गलबे का बायस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी यही थी, ऐ अल्लाह, अबू जहल और उमर बिन ख़त्ताब दोनों में से जो तुझे ज़्यादा महबूब है उसके ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। नाज़रीन इकराम, दौरे जाहिलियत में क़ुव्वत और दबदबे वाले लोग मुसलमान हुए तो दावत इस्लाम के लिए बड़ा महकम सहारा बने। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरज़ूमंद रहते थे कि उमर बिन ख़त्ताब और अबू जहल जैसे लोग मुसलमान हो जाएं। मज़ीद बरा आपका इरशाद गरामी है, जाहिलियत में मुअज़्ज़ज़ अफराद इस्लाम में भी मुअज़्ज़ज़ हैं जबकि वो दीन को समझ लें। लिहाजा दायान इस्लाम की ख्वाहिश और कोशिश होनी चाहिए कि मुआशरे की बाअसर और मजबूत शख्सियात को दीन इस्लाम की दावत ज़रूर दी जाए, क्योंकि ऐसी शख्सियात का कबूल इस्लाम उनके ताबे फरमान आवाम के तरद्दुद और हैज़ बेज़ का ख़ात्मा कर देता है और वो फ़ौज दर फ़ौज मुसलमान होने लगते हैं। हर जगह और हर ज़माने में ऐसा ही हुआ है। कुरान मजीद ने ये बात उन आम कुफ़ार की ज़ुबानी बयान फरमाई है जो अपने सरदारों और कायदीन के पीछे लगकर गुमराह हुए। जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट दिए जाएंगे, वो कहेंगे, ऐ काश हमने अल्लाह की इताअत की होती और हमने उसके रसूल की इताअत की होती। और वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, बिलाशुबा हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की इताअत की तो उन्होंने हमको राह रास्त से भटका दिया। ऐ हमारे रब, इन्हें दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर। दावत व तबलीग मुशरिकीन के कायदीन और अवामुन्नास तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ज़रूरी है कि यह दावत उन क़यादतों तक भी पहुँचाई जाए जो इस्लाम से मुनहरिफ हो चुकी हैं और वो अपनी जमातों और तंजीमों को ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में गैर इस्लामी तरीके पर चलाती हैं। नाज़रीन, जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दार अरकम में मुसलमानों की तरफ तलवार हमाइल किए हुए आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुर्रत के साथ उनकी तरफ उठना और उनके तहबंद के गिरहा या गिरेबान को पकड़कर ज़ोर से झटका देना,
پھر ان کو سخت الفاظ میں تنبیہ کرنا اور ڈانٹنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرأت و شجاعت کی نایاب مثال ہے۔ اس جرأت و بہادری کا مظاہرہ اور کئی مقامات پر بھی کئی دفعہ ہوا۔ مثلا غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور غزوہ حنین میں جب مسلمان تتر بتر ہو گئے، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مثال پامردی اور استقامت کا ثبوت دیا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو پہلی ہجرت حبشہ کے بارے میں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے دین اسلام کو کتنی تقویت ملی، ہم نے آپ کو بتایا۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔